بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وعلم آدم الأسماء كلها وشكلات الله آدم کو نام سبیلوں کے ثم عرضهم على الملائكة پھر پیش کیا ان سبیلوں کو فرشتوں کے وقال أنبئوني تو فرمایا بتاؤ مجھ کو بأسماء هؤلاء نام ان چیزوں کے إن كنتم صادقين اگر تم سچے ہو قالوا سبحانك وہ کہنے لگے اللہ کی بات ہے لا علم لنا ہمیں معلوم نہیں إلا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا إنك أنت العليم الحكيم بلا شبہ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے قال يا آدم أنبئهم فقال يا آدم بتا دے ان کو بأسمائهم نام ان چیزوں کے فلما أنبأهم بأسمائهم پھر جب بتا دیا اس نے نام ان کے قال ألم أقل لكم فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم سے إني أعلم غيب السماوات والأرض میں خوب جانتا ہوں چیزیں آسمان اور زمین کی وأعلم ما تبدون اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وما كنتم تكتمون اور جو چھپاتے ہو وإذ قلنا للملائكة اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا سب نے سجدے کیے إلا إبلیس سوائے ابلیس کے أبى واستكبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وكان من الكافرين وہ تھا ہی کافروں میں سے
مناسب تھے اور ان کے لیے ضروری تھی۔ جب ملائکہ کرام نے عالم ابراہیم کی تخلیق پر استفسار کیا کہ یہ مخلوق ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چل کر گزرش کرنے والی اور حساب کرنے والی ہو، اگر عبادت تمثیل مخلوق ہے تو یہ ہم عبادت حاضر ہیں، اس مثالی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو پہلے تو اللہ پاک نے حاکمانہ جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم نے اس انسان کی ایک خصلت جو ناپسندیدہ تمہیں نظر آئی ہے اس کو دیکھ کر یہ بات کہہ دی، لیکن اس کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں پر تمہاری نظر نہیں تھی، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی سرشت اور جبلت کے اندر ان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ پاک نے کچھ چیزوں کا علم اور ان کی خاصیات کی معلومات رکھ دی تھیں جو ان کے لیے ضروری تھیں آئندہ چل کر۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی برتری کو ملائکہ کرام پر ظاہر کرنے کے لیے اور علمی فوقیت بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے پوچھئے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے موقف میں سچے ہو کہ یہ انسان ایک کمتر مخلوق ہوگی، فسادی ہوگی، تو یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں کیا ہیں؟ تو سب کے سب فرشتے بول اٹھے، سبحانک یا اللہ تو پاک ہے۔ گویا انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا کہ جس آدم کی تخلیق پر ہم نے یہ استفسار کیا ہے، ہم نے اپنے خیال سے اس کو فسادی مخلوق سمجھا، لیکن اس کی خوبیوں پر ہماری نظر نہیں تھی۔ اب پتہ چلا کہ یہ صرف فسادی ہی نہیں، خوبیوں والے لوگ بھی ہیں اور ہم سے برتر ہیں علم کے اعتبار سے، اس لیے انہوں نے اپنا اعتراف کیا قصور فہم کا، کہنے لگے لا علم لنا، اللہ ہمیں معلوم نہیں، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، علم سکھایا اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، انک انت العلیم الحکیم، اصل جاننے والا اور حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کی خاصیتیں۔ فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام اور ان کے سارے اوصاف بتایا، قال الم اقل لکم، اب اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کی چھپی اور پوشیدہ چیزیں میں ہی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ چنانچہ عملی طور پر جب آدم علیہ السلام کا تفوق اور ان کی برتری اور ان کی بڑائی ملائکہ کرام پر واضح ہو گئی اور انہیں تسلیم کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کرام کو اور ان کے ساتھ جنات کو، خصوصاً ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ علمی طور پر ان کی برتری تو تم نے تسلیم کر لی ہے، اب عملی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ اس زمانے میں تعظیم کے لیے سجدے کا طریقہ تھا۔ اذ قلنا للملائکہ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس آیت کے اندر ابلیس کو حکم نہیں نظر آتا، صرف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ شیطان نے انکار کیا، تو شیطان کو جب حکم ہی نہیں ہوا تو انکار کرنے کا کیا معنی؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام میں سورہ اعراف کے اندر یہ آیت موجود ہے، قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اس چیز نے تمہیں روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ملائکہ کرام کو حکم نہیں ہوا، ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر، لیکن ملائکہ کرام نے تو سجدہ کر لیا، انہوں نے علمی عملی برتری تسلیم کر لی، ابلیس اکڑ گیا،
ابا اس نے نہ مانا، واستکبرا اور تکبر کیا۔ دوسرے مقام میں قرآن کریم کے اندر آیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی حقیر چیز ہے، مجھے آگ سے بنائے گا، آگ برتر چیز ہے، لہذا برتر مخلوق جو ہے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتی، اس واسطے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ تکبر اس نے کیا، وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافروں میں، انہیں علم الہی میں پہلے سے وہ کافر تھا، لیکن اس کی یہ خصلت، یہ حرکت جب سامنے ہوئی تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کافر ہے۔ بعض مفسرین نے کانا بمانا سارا کیا ہے، سارا صاد کے ساتھ، سارا من الکافرین، یعنی اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں ہو گیا۔ جو معنی بھی ہو، اس کو کافر ہو گیا یا علم الہی میں پہلے سے وہ کافر تھا، دونوں صورتیں یہاں بنتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ حضرات کو سمجھانی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین نے ملائکہ کرام کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں ضرور آپ کے لیے اٹھا ہوگا اور اٹھتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ تو عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے، اور عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ آدم علیہ السلام تو عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سجدے کے لائق ہو گئے؟ یہاں یہ واضح نشین فرما لیں کہ سجدہ بطور عبادت یہ ہمیشہ سے ابتدا سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والا پورے شعور کے ساتھ پکا کافر ہے، مشرک ہے، اس کے سوا اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور کسی شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کا سجدہ روا نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کریم سے ایک تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم کیا کہ تم سجدہ کرو، اور انہیں سجدہ کیا بھی۔ اور آگے چل کر سورہ یوسف میں یہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام جو مصر کے حاکم بن گئے تھے، اور بالآخر ان کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے وہ سارے بھائی کنعان عراق کا علاقہ چھوڑ کر مصر منتقل ہوئے، اور وہاں آیت آتی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ میں آیت بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ صفحہ 319 ہے۔ اور آیت نمبر 100 ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، پچھلی آیت کے ساتھ ملا لیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جگہ دی۔ وقال، اور فرمایا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمنین، اللہ نے چاہا دل جمعی اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور پھر یہ سب یعنی ان کے والدین یوسف علیہ السلام سمیت اور بھائیوں سمیت سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔
وقال یا ابت، اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ اسی سورہ کو بالکل ابتدا سے دیکھیں آپ، وہ خواب کا پتہ چل جائے گا آپ کو۔ صفحہ 305 آیت نمبر 4۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت، میں نے خواب دیکھا۔ عربی زبان میں رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ رأیت آنکھوں سے دیکھنے کے لیے رأیت کا استعمال ہوتا ہے، اور خواب کے لیے بھی رأیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انی رأیت، میں نے نیند میں دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا یا بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبے بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقین شیطان انسان کا اکثری دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو یعنی یوسف کو اللہ تعالیٰ آگے چل کر ایک بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے، برتری ان کو ملے گی۔ تو یہ انسانی فطرت ہوتی ہے، اور ابلیس تو انسان کا شرعی دشمن ہے، وہ رسول سے ڈالتا رہتا ہے۔ کہیں اب ان کے بھائیوں کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی برتری کا احساس ڈال کر وہ حسد کا مرض نہ پیدا کر دیں، اور پھر یہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے تدبیریں نہ کریں۔ لیکن ہوا وہی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کرنا، اور یقینی یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے حکم کو تعمیل کی اور خواب بیان نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھائیوں نے حسد کیا اور اپنے اس مقبول بھائی کو نیچا دکھانے کی پوری تدبیر کی، حتیٰ کہ کنویں کے اندر لے جا کر پھینک دیا، اور اس کے بعد ایک قافلہ آیا، کنویں سے نکال کر لے گیا، مصر کے بازاروں میں بکے، مصر کا وزیر اعظم خرید کر لے آیا، گھر کے اندر اپنے بیگم صاحبہ سے کہا کہ اکرمی مسوا، ان کو عزت آبرو کے ساتھ رکھنا، ہم کیونکہ بے اولاد ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ نوجوان بچہ سا ہے، آئے گا چل کر ہم اس کو لبالغ بنا دیں گے، ہمیں فائدے میں آئے گا، کام میں آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بالآخر یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر رہے، اور حدود جوانی میں جب قدم رکھا تو علم الہی میں یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس پر حسن جمال جو ہے متضاد تھا۔ وزیر مصر کی بیوی بجائے اس کے کہ ان کو اپنے بیٹے کے طور پر لبالغ بیٹھی، وہ اس کی نظر خراب ہو گئی، تو اس بیگم صاحبہ نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے اسے اپنی ناجائز خواہش پورا کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، واستبق الباب، باہر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، اور بالآخر جب دروازے پر پہنچے تو پیچھے سے خاتون نے یوسف کو پکڑنے کی کوشش کی، تو یوسف کرتا پھٹ گیا، تو دیکھا تو عزیز مصر یعنی وزیر اعظم صاحب باہر سے اپنے دفتر سے واپس کام کر کے تشریف لائے، دروازے پر موجود تھے۔ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بھی پریشان ہیں، اور پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے، سانس پوری ہوئی ہے، تیسرے بیگم صاحبہ کی بھی سانس پوری ہوئی ہے۔ تو عورتیں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق مرد اور عورت بنائے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر، بعض عورتوں کے اندر اس قسم کی خصلتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ اتنی چلت پر ہوتی ہیں اور اتنی چرب لسان ہوتی ہیں کہ منٹوں کے اندر کچھ سے کچھ کر دیتی ہیں۔ تو بیگم صاحبہ نے فوری طور پر ما جزاء من اراد باہلک سوءا، میرے آقا
وزیر اعظم صاحب اس لڑکے نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، آپ یہ بتائیں کہ جس نے آپ کی بیگم صاحبہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ عنیس جنا، میرے خیال میں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو بڑی سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا یا راودتنی عن نفسی، میرے آقا میں نے کچھ نہیں کیا، اسی خاتون نے آپ کی بیگم صاحبہ نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس موقع پر قرآن کریم میں آتا ہے شاہدہ شاہد من اہلہا، جب یہ باتیں ہو رہی تھی عزیز مصر کو پورا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اس بیگم صاحبہ کے خاندان کا کوئی بچہ تھا یا کوئی بڑا تھا، قرآن کریم نے صرف اتنا کہہ دیا شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ سچ اور جھوٹ معلوم کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس نوجوان کی یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے کہ یہ اس پر دست اندازی کی کوشش کر رہے ہیں اور عورت نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو کتا پھٹ گیا اس مزاحمت میں۔ لیکن ان کان قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی تو پھنس فکذب وہو من الصادقین، عورت جھوٹ بولتی ہے یہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب کتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، وزیر مصر سمجھ گیا کہ ہماری بیگم صاحبہ کی یہ حرکتیں ہیں۔ وہ کہنے لگے یوسف آر جانا، چھوڑ جاؤ اس کو، واستغفری لذنبک، اپنی بیگم صاحب کا آپ اپنے گناہوں کی معافی، انک کنت من الخاطئین، تو یہ خطا کار نظر آتی ہے۔ عورت کے دل کے اندر وہ بغض تھا کہ میرا مقصد بھی پورا نہ ہوا اور رسوائی اور شرمندگی الگ ہوئی، بیگم اپنے شوہر کے سامنے بھی مشکوک ٹھہری۔ اس نے اب پوری طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی۔ آہستہ آہستہ پورے شہر کے اندر چرچا ہونے لگا، شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوکر پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو چنانچہ اس نے تمام بیگمات کی دعوت کی اور ان کے سامنے پھل اور چھریاں یہ کانٹے سب کچھ رکھ دیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہیں پردہ کے پیچھے کھڑا کر رکھا تھا کہ ان بیگموں کے سامنے تم نے نہیں آنا، اس کی اپنی پلاننگ تھی۔ چنانچہ اس ساری خواتین جو ہاتھ میں چھریاں اور پھل اور یہ سارا کچھ دیکھ کاٹنے کے لیے بیٹھی، وہ بھی اگر اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین کی خوبصورت عورتیں ہوں گی، جوان ہوں گی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو کہنے کے ادھر آؤ۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو ان ساری عورتوں نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام کو، تو قرآن کہتا قطع ایدیہن، بجائے پھل کاٹنے کا اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کے بنا ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نظر نہیں آتے، ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا۔ اس وقت عورت بول پڑی اب تم نے ایک نظر دیکھتے ہی تم فریفتہ ہو گئی ہے، تمہارے ہوش حواس خراب ہو گئے، میں کس طرح اپنے حواس پر قابو پاتی، یا اسی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ اس نوجوان کو دیکھ کر کون عورت اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتی ہے؟ پھر قصہ مختصر یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے ساری پلاننگ کر لی پریشان کرنے کے لیے، طرف اللہ سے دعا مانگی یا اللہ رب اس سے میں حق کر لیجیے، مجھے اس کے مقابلے میں قید بہتر ہے جہاں میں نہیں جائے۔ اور بلا کر تفصیل چھوڑتا ہوں، یا یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا گیا، ایک عرصہ جیل میں رہے۔ جیل کے اندر نوجوان خواب دیکھنے والے آئے، خواب کی تعبیر بتائی، ان میں سے ایک چھوٹ کر پھر اپنے آقا کے پاس گیا۔ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر مختلف لوگوں سے پوچھی گئی، تو کوئی صحیح تعبیر بتا نہ سکا۔ تو اس نوجوان نے جو چھوٹ کر آیا تھا جیل سے، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نوجوان بتاتا ہوں جیل کے اندر ہے، وہ خوابوں کو بڑی زبردست تعبیر بتاتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن پہلے جا کر آقا کو کہیں کہ تحقیق کریں کہ میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں یا بے گناہ ہوں۔ تحقیق کی گئی تو بے گناہ ہی ثابت ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ ان قریب بہت بڑا قحط آنے والا ہے، تو اس کی تدبیر بتاتا ہوں کہ تم اپنے مصر کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کرو گے۔ قصہ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور فراست دانشمندی کو دیکھ کر بادشاہ نے اس کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ اپنی وزارت کے اندر شامل کر لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مصر کے بازار میں کبھی بکواتا ہے اور کبھی مصر اقدار پر پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کارنامے ہیں، قدرت ہے۔ یوسف علیہ السلام پھر وہاں وزیر خوراک یا وزیر خزانہ بن گئے۔ پوری دنیا میں خاص تھا، ساری دنیا کے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ بلا یوسف علیہ السلام رسول جوان ہو چکے تھے،
जवान होने के साथ जब सूरत की शक्ल में तब्दीली आती है, भाइयों ने न पहचाने यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों को पहचान गए। वो सारी तब्दील करने के बाद वे आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को बुलाया और फिर सारे ख़ानदान के लोग अपने वालिद समेत भाइयों समेत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। अब सवाल ये है कि यहाँ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह से सजदा करवाया, वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम और ख़ानदान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। ये सजदा क्या था? असल किस्सा ये है कि सजदा इबादत तो हर शरीयत में गैरुल्लाह के लिए हराम रहा, लेकिन साबिक़ा शरीयत में सजदा ताज़ीमी या सजदा तहिया, जिसको आप अपने ज़बान में सलामी कह देते हैं, ये जायज़ था। लेकिन इस आखिरी शरीयत में जो कामिल मुकम्मल शरीयत है, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा इबादत तो खैर हराम है ही, कुफ्र है। सजदा ताज़ीमी भी हराम है, यानी कोई इंसान किसी इंसान को सजदा करे बतौर ताज़ीम इबादत तौर पर न करे, वो भी हराम है इस शरीयत के अंदर। रसूलुल्लाह ने फरमाया लौ कुन्तु आमिरु अहदन अन यसजुदा लिअहदिन, मैं अगर किसी और के लिए सजदा करने की इजाज़त देता, लअमरतु निसा अन यसजुदन लिअज़वाजिहिन्ना, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा रवा नहीं, इसलिए बीवी पर शौहर का बहुत बड़ा हक होने के बावजूद भी उसको सजदा नहीं करेगी, बाकी ताज़ीमी अफ़आल बजा जाएगी। टाइम खत्म हो चुका है, इस मौजूद पर थोड़ी सी बात करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के लिए किस किस्म का लिबास इस्तेमाल करना चाहिए? लिबास सातिर हो, सतर ढका हुआ हो और सुन्नत के मुताबिक पूरे बदन का लिबास हो, सर भी ढका हुआ हो, बाजू ढके हुए हो, लंबी नीकर पहन कर नमाज पढ़ने का हुक्म है। लंबी नीकर किसे कहते हैं? अगर तो सतर ढका है, टखनों से नीचे तक है और नाक से लेकर तक है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मुस्तहसन नहीं, पसंदीदा नहीं, सुन्नत के खिलाफ है। यहाँ पर एक है जवाज तो हो जाता है, आपने एक खासा सा पहन लिया जिससे नाक से लेकर आपके घुटने में ढके हुए हैं और कमीज भी नहीं है और बाकी नीचे टांगे भी नहीं है, सब पेट पीठ नंगा है, सर भी नंगा है, नमाज हो जाएगी। एक में होना